حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتے ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں، زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی خواہش تب پوری ہوتی ہے جب دل سے ان کی خواہش اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے دن کی روشنی رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی نماز فجر زندگی کے مسائل اور پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے دار کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہوں کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہارے دعائیں ہی تمہارا مقدر بدلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمروں میں طلوع سورج ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ زندگی میں لوگوں سے ایک سبق ضرور ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے ہیں اس کے لیے ہم اتنا ہی عام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو یہ سوچ کر خاموش ہو جائیں کہ اوپر والا جو بیٹھا ہے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ ہماری زندگی میں سب سے بہترین ہوتا ہے وہ شخص جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ اکثر لوگ خیالات اور الفاظ کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔